الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 25 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو بچانا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اب مزید ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت پرستوں کو سمجھایا، جو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا، اور ان کافروں کا کیا انجام ہوگا وہ بیان ہوا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باہمی تعلق ہے اسے بیان فرمایا، کیونکہ لوط علیہ السلام بعض روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے، اور پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ہی آگے تفصیلی تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ابراہیم نے فرمایا، اے لوگو، تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری دنیاوی آپس کی دوستی کی وجہ سے تم لوگوں نے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ ایک تو دوستی اس اعتبار سے کہ تمہارے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے آئے، تو ان کی پیروی کے اندر کہ چونکہ ہم سب کے باپ دادا نے بتوں کی ہی پوجا کی ہے، تو یہ جو تمہارا آپس میں پرانا نسبی اور خاندانی اور قبائلی تعلق چلتا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے تم نے بھی بتوں کو ہی خدا بنایا ہوا ہے۔ یا یہ ہے کہ تم میں کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور دوسرے بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری قوم ساری بت پرستی ہی کرتی ہے، لہذا ہم بھی بت پرستی کریں گے۔ تو گویا تمہارا دنیاوی جو آپس کا تعلق ہے اس کی وجہ سے تم نے بت پرستی کو اپنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے تم لوگوں میں سے کچھ تو اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہے ہوں، اور کچھ لوگوں نے بتوں کے بارے میں سوچا، غور و فکر کیا، ان کی خدائی کے اوپر دلائل جمع کیے اور پھر انہوں نے بتوں کو خدا بنایا ہو، بلکہ حالت یہ ہے کہ اصل میں سب ہی جہالت کی وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہیں۔ تو فرمایا کہ آج تو یہ آپس کے تعلقات کی وجہ سے بت پرستی پر ڈٹے ہو، جمے ہو، کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے کہ لعنت ہو تمہارے اوپر کہ تمہاری وجہ سے میں بت پرستی کے اندر پڑ گیا۔ دو اس کے اوپر کرے گا کہ تمہارے اوپر لعنت ہو تمہاری وجہ سے ہم بت پرستی کے اندر پڑ گئے۔ تو قیامت کے دن تمہارا یہ حال ہوگا، ٹھکانہ تمہارا جہنم ہوگا اور مددگار تمہارا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے معاملات کو، دنیا کے تعلقات کو دنیا کے صحیح معاملات کے اندر تو استعمال کیا جائے اور ان کا لحاظ کیا جائے، لیکن معاذ اللہ کفر و شرک یا خدا کی نافرمانی کے مقابلے میں دنیاوی اپنے تعلقات کو ترجیح دی جائے، یہ باطل ہے، یہ مردود ہے، اس کا انجام برا ہے۔ تو قوم تو بت پرست تھی، لیکن کچھ لوگ مومن بھی تھے، اور ان مومنوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، فَآمَنَ لَهُ لُوط وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی، اور ابراہیم نے فرمایا
میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ قوم نے تو انکار کیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی، کیونکہ لوط علیہ السلام کو تو خود اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، لہذا لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم میری بات تسلیم نہیں کر رہی، توحید کی طرف نہیں آ رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک عراق سے ہجرت کی۔ آپ نے عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو یہ جو ہے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی بابرکت زمین یعنی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اور اس ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے، یعنی لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، حضرت سارہ نے بھی ہجرت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ شان بیان فرماتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن امتحانات میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو امتحان لیا، آپ اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فضائل عطا فرمائے۔ کیا فضائل دیے؟ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک ابراہیم آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا۔ اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے یعنی پوتے۔ ایک دوسری فضیلت، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبوت اور کتاب رکھ دی، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، خواہ وہ حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر ان کے بعد ایک عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی نسل پاک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ، نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ، ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا، کہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، نبوت کو رکھ دیا، اور فرمایا کہ کتاب بھی ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھ دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی کتابیں آئیں وہ ساری آپ کی اولاد میں ہی آئیں، کیونکہ جب نبی اور رسول آپ ہی کی اولاد میں تھے تو کتابیں تو رسولوں کو ہی عطا ہونی تھی نا، کسی اور کو تو کتاب نہیں ملنی تھی، لہذا جب سارے نبی رسول آپ کی اولاد میں ہیں تو کتابیں بھی آپ کی اولاد میں ہی آئیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور ملی، موسیٰ علیہ السلام تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام انجیل ملی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ملا۔ تو یہ چاروں جو بڑی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی عطا فرمائیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پہ جو صحیفے اترے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو جو صحیفے ہیں جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو جو صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی آئے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہ آپ کو دو فضیلتیں، اسحاق، یعقوب، کتاب، نبوت، چار چیزیں بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا کے اندر بھی اس کا اجر عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی ان کا اجر عطا فرمایا۔ دنیا میں اجر کیا؟
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظر میں عزت کا مقام عطا فرمایا۔ یہودی ہوں کہتے ہیں جی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائیوں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، مسلمان ہیں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے۔ پھر مسلمان تا صبح تا قیامت نماز پڑھتے رہیں گے اور نمازوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھی پڑھتے رہیں گے، جیسے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہمارے درود کا نام ہی درود ابراہیمی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا اجر عطا فرمایا کہ دنیا میں بھی انہیں نیک نامی عطا فرمائی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائی۔ یہ اور اگلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور آپ کی فضیلت کہ آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان فرمائے۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلا، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل معلوم ہوئے، دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شانیں بیان کرنا، یہ اللہ کا طریقہ بھی ہے، اللہ کو محبوب بھی ہے۔ تو ہم اللہ کے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی شانوں کا ذکر کرتے ہیں میلاد پاک کی صورت میں، معراج پاک کی صورت میں، اور دیگر زندگی کے ہمارے ہاں تو معمول ہے الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمانوں میں کہ ان کے گھر میں اگر اولاد ہو تو میلاد پاک کی محفل کرتے ہیں۔ وہ میلاد پاک کی محفل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر مبارک کی صورت ہے، آپ کو یاد کرنے کی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی ہم یاد مناتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے نبوت عطا کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے، یعنی وہ کام ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی سیاق میں ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر ہی بیان فرما دیا کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، ان کا امتحان ہوگا، ان کی جانچ کی جائے گی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی سیاق میں ہے کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھو، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، قوم نے آپ کا کیسا مذاق اڑایا، کتنا آپ کو دکھ پہنچایا، کتنی تکلیفیں پہنچائی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان پر بھی ثابت قدم رہے۔ وہ تو اللہ کے نبی رسول سے ثابت قدم ہی رہنا تھا، لیکن اس کے ساتھ راہ خدا میں تکالیف اٹھانے پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ قوم نے کہا، اے لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کا کچھ حصہ بیان ہوا، آگے بھی یہ واقعہ چل رہا ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی جن خرابیوں کا تذکرہ کیا ان میں کون سی خرابیاں ہیں؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ قوم لوط معاذ اللہ بدفعلی کرتی تھی، مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے تھے، جو خبیث، گھناؤنا، گندا اور ملعون کام ہے، اس قوم کے اندر یہ رائج تھا۔
اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم وہ کام کرتے ہو کہ پوری دنیا کے اندر یہ بے حیائی آج تک کسی نے نہیں کی، کیونکہ یہ انہوں نے شروع کی تھی، قوم لوط نے شروع کی تھی۔ دوسرے نمبر پر یہ اتنی گندگی یہ پھیلائی ہوئی تھی، انہوں نے بد فعلی کی کہ لوگ ادھر سے گزرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے، وہ راستہ ہی انہوں نے چھوڑ دیا جس راستے پر یہ قوم بستی تھی۔ تو یہ تھا ان کا راستے کاٹنا، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ راستے میں لوگوں کو یہ تنگ کرتے تھے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ راستے کے اندر لڑکے بیٹھ جاتے ہیں، گزرنے والی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، معزز محلے کا آدمی گزرتا اس پہ بھبتیاں کستے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی پہ جملے کستے ہیں، تو وہ حرکتیں یہ قوم کرتی تھی۔ تو اس پر فرمایا کہ کیا تم لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم نے ان کو راستہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ یہ ان کی مزید خرابیاں۔ پھر فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو۔ برے کام سے ایک تو مراد وہی کہ گندے خیالات اور گندی حرکتوں کے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کی گندی حرکتیں ہوں اور ان کے گندے کام اور غلط حرکتیں ہوں جس کے لیے وہ مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا۔ جو چیزیں یہاں بیان فرمائی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی کوئی بہت اچھا ماحول نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ جو بدفعلی ہے مردوں کی مردوں کے ساتھ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کیا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ دنیا بھر کے اندر، یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا بلکہ کئی ملکوں کے اندر تو اس کی باقاعدہ شادیوں کی اجازت اور اس طرح کی بھی ساری چیزیں، لیکن اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ گندگی موجود ہے۔ بعض علاقے مشہور ہوتے ہیں جی فلاں علاقے کے اندر یہ گندگی بہت پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، پتہ ہے کہ فلاں طبقہ ہے جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ جو ورک شاپس اور یہ اس طرح کے جہاں پر گندے ماحول ہیں، اڈے ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں، وہاں پر یہ گند پایا جاتا ہے، یہ لانتی کام وہاں پر موجود ہے اور لگے ہوئے اس کام کے اندر۔ اسی طرح دوسری بات جو ہے کہ راستہ کاٹنا، راستہ کاٹنے سے مراد کہ لوگوں کو اتنا تنگ کر دینا کہ لوگ راستے سے نہ گزرے، یہ بھی ہے۔ ایک طرف تو وہ چور، ڈاکو اور لٹیرے اور بدماش لوگ ہیں کہ جو گلی محلوں میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ لوگ گلیوں میں نکلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کا ماحول تھا، یعنی کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، رات کے وقت گلیوں سے گزرنا مشکل تھا کہ موبائل چھیننے والے، پیسے چھیننے والے، گولی مار دینے والے لوگ ڈھیروں ڈھیر یہاں موجود تھے۔ تو لوگوں کے راستے کاٹے ہوئے تھے کہ لوگ بیچارے جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ یار کوئی رش والا ایریا تو وہاں سے گزریں، عام علاقے سے گزرنا مشکل تھا چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور یہ چھیننے والوں کی وجہ سے۔ تو یہ بھی راستہ کاٹنا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی وہ بھی لوگ ہیں کہ جو گزرنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، جیسے بدماش، لوفر اور گھٹیا ذہنیت والے اور ان پڑھ اور جاہل قسم کے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں گلیوں کے اندر۔ لڑکی گزرے گی اسے چھیڑیں گے، عورت گزرے گی اسے چھیڑیں گے، کوئی لڑکا گزرے گا اسے چھیڑیں گے، داڑھی والا گزرے گا اسے چھیڑ دیں گے، کوئی اور گزرے گا اسے چھیڑ دیں گے، اور یہ کہہ ماریں گے، خوش ہوں گے اور بڑا اس کے اوپر فخر کریں گے اور بڑے جو ہے انجوائمنٹ کریں گے اس سے کہ انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، محلے والوں کی عزت انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے گندے لوگ ہیں، اس طرح کے لوفر اور بدماش اور کمینہ صفت لوگ ہیں، یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ گلی سے گزرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے یہ کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ اور ایسی گلیاں موجود ہوتی ہیں کہ جہاں سے شریف آدمی گزرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں اس گلی سے گزروں یا نہ گزروں، کیونکہ اس گلی کے اندر فلاں بدماش یا لوفر یا فلاں کمینہ صفت آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ قوم لوط کے پیروکار، یہ ان کی اس ذلیل حرکت کے پیروی کرنے والے ہیں جو ہماری گلی محلوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اچھا، تیسری بات کہ اپنی مجلسوں میں برے کام کرنے کو آتے ہو، تو ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس طرح کا ماحول بنایا ہوتا ہے کہ ان کا وہ اڈا یا ان کی وہ بیٹھک یا ان کی وہ جو گیدرنگ ہے وہ گندے کاموں کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کلب ہے، حالانکہ کلب ویسے بڑے وہ جناب مہذب اور بڑے ایجوکیٹڈ اور ویلدی اور مالدار لوگوں کے شمار کیے جاتے ہیں، اچھے ہو سکتا ہے کہ ہوں، سنا نہیں آج تک کہ اچھے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ویسے وہاں کیا ہوتا ہے، وہی اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو لے کے جانا اور بے حیائی اور یہ اور وہ، ان کاموں کے لیے کلب بنائے جاتے ہیں
کہ وہاں پر جائیں گے اور یہ ساری حرکتیں کریں گے، اچھے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن شاید جو موسٹلی سنا ہے اور جو اس کا ماحول آج تک سننے میں آیا وہ یہی ہے کہ وہاں سیدھے کام کرنے کے لیے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ مجلسیں بنائی ہوئی ہیں، خواہ وہ کلب بنانے کی صورت میں ہے، یا وہ بیٹھک ہے، یا وہ کوئی اڈا ہے، یا وہ کسی کی گلی کے باہر کے دروازے کے سامنے جناب تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے، لیکن وہ بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پر بیٹھیں گے، فحش لطیفے، فحش باتیں، گندی باتیں اور گندے دماغ اور گندی سوچیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ قوم لوط کی جو خباثتیں تھیں وہ آج کے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں، آج کے لوگوں میں بھی موجود ہیں۔ تو ان پر دنیا میں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو مختلف عذابات میں ڈال دے۔ وہ تو نہیں ہے کہ بستی اٹھا کے الٹا دی جائے جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا، لیکن یہ جو ایڈز کا مرض ہے، یہ جو رنگ برنگے امراض ہیں جن کے اندر مبتلا آدمی موت مانگتا ہے اور اسے موت نہیں آتی، تکلیف دہ زندگی گزارتا ہے اور پورے گھر والوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، گھر والے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں اس کا علاج کرانے کے لیے، یہ بھی تو خدا کے عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ماحول ایسا بنایا ہوا بد فعلی کا اور لوگوں کو راستوں میں چھیڑنے کا، تنگ کرنے کا اور گندے اس طرح کے گیدرنگ اور گندی بیٹھکیں بنانے کا اور گندے کلب بنانے کا، یہ اس کا انجام ہو کہ خدا کا عذاب انفرادی طور پہ جدا جدا مختلف انداز میں لوگوں پہ آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ قطعی طور پہ ایسا ہی ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ صورت ہو۔ تو لہذا تھوڑا سا اپنی حالت کی طرف غور کر لینا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کام کیسے ہیں؟ کیا یہ ہمارے شایان شان ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں قوم لوط کے طریقوں پر چلنا ہے یا ان سے بچنا ہے؟ ہمیں ان سے بچنا ہے، کرنا نہیں ہے، ہمیں وہ ان کاموں سے بچنا ہے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اچھا، اب دوسری بات کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی ان برائیوں کو سر عام بیان کیا، کھلم کھلا ان کو مخاطب کر کے کہا تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ اگر لوط علیہ السلام کے زمانے میں آج کے سیکولر اور لبرل صاحبان ہوتے، خواہ وہ دانشور کہلانے والے یا وہ صحافی کہلانے والے یا وہ پڑھے لکھے اور بڑے جناب سیر و سیاحت کے افراد ہوتے، یہ ہوتے تو یہ شاید لوط علیہ السلام کو مشورہ دیتے کہ آپ جناب کیا بات کرتے ہیں، آپ اپنے پاس رہیں، لوگوں کو کرنے دیں، ہر بندے کا اپنا مذہب ہے، اس کا خدا کا معاملہ ہے، آپ کیوں معاشرے کے اندر جناب اس طرح لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، سمجھانے پہ بیٹھے ہوئے، ہر بندے کا اپنا مذہب ہے، آپ کو تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ۔ اگر سیکولر ہوتے تو شاید یہ کہتے جیسے آج کہتے ہیں۔ آج لوگوں کو برائی کا سمجھانے جائیں یا حکومت ہی اگر کوئی ایسا اقدام کرے کہ لوگوں کو کسی بے حیائی اور برائی سے بچانے کے لیے کچھ اقدام کرے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ کی گندی ویب سائٹ کے اوپر کچھ فلٹر لگانے کی کوشش کی گئی کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے، کم کیا جائے، ختم کیا جائے، تو ہمارے جناب دانشوروں کی دانش کی جناب ہنڈیاں ابلنا شروع ہو گئی۔ حکومت کو کیا تکلیف ہے، ریاست کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ جناب لوگوں کو مجبور کرے، لوگوں کی مرضی ہے، جس نے گند دیکھنا اس کی مرضی ہے، جس نے نہیں دیکھنا اس کی مرضی۔ حیا لوگوں کی اپنی ذات میں ہوتی ہے اور پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، جس نے اچھا بننا خود بنے، نہیں بننا نہ بنے، حکومت کو کیا تکلیف ہے۔ اور یہ مولویوں کو کیا مسئلہ ہے کہ جناب ہر چیز کے اندر بولتے ہیں، یہ کیا گندے پوسٹر روڈوں کے اوپر لگائے ہوئے، ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں بڑے بڑے سائن بورڈ کے اوپر ننگی عورتیں لٹائی ہوئی، اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سیکولر اور لبرل جو ہے یہ سب چیخنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کی، ہر بندے کا اپنا دین ہے، ہر ایک نے خدا کو جواب دینا ہے، اسے پتہ ہے اسے اچھا رہنا چاہیے یا برا رہنا چاہیے، ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر آزاد ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب شراب خانہ نہ بنے اور بدکاری کا اڈا نہ بنے اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو۔ یہ ہمارے سیکولر اور لبرل لوگوں کی سوچ ہے، اور یہ اگر لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو شاید اگر ان کو اس وقت مضامین اور آرٹیکل لکھنا ہوتے تو اسی طرح کے لکھتے جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اللہ جو قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نبیوں نے قوم کو برائیوں سے روکا، ان کے اوپر سختی بھی کی، نرمی بھی کی، حکمت عملی سے ان کو سمجھایا، ان کو مختلف انداز کے اندر سمجھایا۔ اور آج اگر مولوی بھی سمجھاتا ہے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہے،
وہ اگر اپنی قوم کو سمجھاتا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ برائی کے اڈے ختم کیے جائیں، وہ اگر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ شراب خانے بند کیے جائیں، کلبوں کا ماحول درست کیا جائے، گندگی کے اڈے بند کیے جائیں، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے رسولوں کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہر بندہ خود دیکھ لے، ہمارے ہاں تو جناب پروفیسر کہلانے والے اور ایجوکیٹڈ کہلانے والے اور خاص طور پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے فلاسفر، انہوں نے تو یہ بنایا ہوا جناب دین تو ہم نے سمجھا ہوا، دین دنیا ہمیں پتہ ہے، جو ہماری رائے حتمی ہے، قطعی آخری ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سورت پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن میں دیکھ لیں رسولوں کا طرز عمل کیا ہے اور رسولوں کے دشمنوں کا طرز عمل کیا تھا۔ تو ہم جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جب تک داڑھی والا، امامے والا، ٹوپی والا، جب تک قرآن حدیث پڑھنے والا قرآن حدیث پڑھتا رہے گا، وہ اللہ کے نبیوں کے طریقوں پر چلے گا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے اسی طریقے پر چلتے ہوئے سمجھائے گا، روکے گا، منع کرے گا، برائی بیان کرے گا برائیوں کی، اور غلط کام کو غلط ہی کہے گا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا جسے روکا نہیں جا سکتا۔ جو اس کے مد مقابل کھڑے ہیں وہ غور کر لیں کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں، وہ کس طرز عمل کو اپنا رہے ہیں۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تو قوم کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا، صرف یہ جواب دیا کہ اے لوط اگر تم سچے ہو تو جو خدا کا عذاب تم ہمیں بتاتے ہو وہ عذاب ہی لے آؤ، مار دو ہمیں، عذاب لے آؤ، مار دو ہمیں، ختم کر دو اس عذاب کے ذریعے، ہم نے نہیں سدھرنا، لے آؤ جو عذاب لے کے آنا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو لوط علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی۔ اب اس کے بعد اگلا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو وہ فرشتے جب آئے تو فرشتے کیسے آئے، ان کا آنا کیسا تھا، اب اس کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو فرشتوں نے کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس شہر میں تو لوط بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب پتہ ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی بیوی کو نہیں، وہ بیوی عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یہ اس واقعے کی ابتدا ہوئی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو وہ واقعہ اور بھی جگہ پر تفصیل کے ساتھ ہے، 12ویں پارے میں گزرا ہے، اسی طرح 27ویں پارے کے اندر بھی آئے گا، تو وہ واقعہ اپنی جگہ۔ یہاں جب فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے تو آ کر انہوں نے مزید ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو تو ہم خوشخبری دینے آئے لیکن لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے انہیں ہم ہلاک کرنے آئے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے کیونکہ اس شہر کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتو تم اس شہر کو ہلاک کرو گے، وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہیں، خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہاں تو وہ بھی موجود ہیں، تم بستی کو ہلاک کرو گے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں پتہ ہے لوط علیہ السلام وہاں پر ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے وہاں پر ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم یوں ہلاک کریں گے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دیں گے، نکالنے کے بعد ہم ان کے بستی والوں کو ہلاک کریں گے اور لوط علیہ السلام کے گھر والے نجات پائیں گے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی نجات نہیں پائے گی، وہ ہلاک ہوگی کیونکہ وہ کافرہ تھی، بیوی کافرہ تھی، لہذا وہ نجات نہیں پائے گی، تو وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات ہوئی۔ اب اس کے بعد فرشتے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس،
جس بستی میں انہوں نے بستی والوں کو ہلاک کرنا تھا وہاں چلے گئے. وہاں کیا ہوا اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط کو فرشتوں کا آنا برا لگا اور وہ فرشتوں کی وجہ سے تنگ دل ہوئے. اور فرشتوں نے کہا اے لوط آپ نہ ڈریں، غمگین نہ ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. یعنی فرشتے آئے کیسے؟ فرشتے آئے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور یہ قوم پہلے ہی تباہ شدہ کہ خوبصورت لڑکوں کے پیچھے گندی نیتوں کے ساتھ یہ پھرتے تھے اور گندے کام کرتے تھے. اب فرشتے جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو لوط علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی. آپ نے پہلے پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے. تو فرشتوں کا آنا یعنی ان خوبصورت لڑکوں کا آنا لوط علیہ السلام کو برا لگا، اور آپ کا بڑا دل تنگ ہوا کہ اب میں ان لڑکوں کی حفاظت کیسے کروں گا. قوم تو گندی ذہنیت کے ساتھ آ جائے گی، میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا. جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو دیکھا کہ ہماری وجہ سے پریشان ہیں تو انہوں نے عرض کی اے لوط علیہ السلام آپ ڈرے نہیں، غم نہ کریں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور آپ کی بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے، لہذا ہم آپ کو بچائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، اور باقی ساری بستی کو ہم ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. چنانچہ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور بے شک ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی میں روشن نشانی باقی رکھی. یعنی فرشتوں نے بتا دیا کہ اے لوط علیہ السلام ہم ان شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتاریں گے، یعنی آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش کریں گے، انہیں ہلاک کر دیں گے کیونکہ یہ نافرمان، یہ فاسق ہیں، یہ فسق کرنے والے، بما کانوا یفسقون، یہ خدا کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. اور پھر اس عذاب کے جو اثرات ہیں انہیں عبرت کی نشانی کے طور پہ باقی رکھیں گے. چنانچہ پھر اس کے بعد خدا کا عذاب آیا. لوط علیہ السلام ان کے ماننے والے پہلے نکل گئے، فرشتے پہلے ان کو باہر لے گئے، اور باقی قوم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی مختصر الفاظ کے اندر 2 آیتوں میں بیان کیا. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو شعیب نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام یا مختصر ہے. قرآن کی دوسری آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہوا کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، آخرت پر ایمان رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اور یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جیسے ہمارے یہاں ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تو وہ قوم بھی ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتی. تو فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، گھٹیا سودا نہ دو، کم نہ تولو، کم نہ ناپو، کم وزن نہ کرو. لیکن قوم نے کیا کیا؟ ماننے سے انکار کر دیا، تکذیب کی، جھٹلایا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو قوم نے شعیب کو جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اس قوم کو زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. چنانچہ قوم نے جب تکذیب کی، جھٹلایا، خدا کا عذاب آیا، اور وہ عذاب آیا ایک زلزلے کی صورت. زلزلہ آیا، پوری کی پوری قوم اس زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید کافروں کا ذکر کیا.
اور ان کا بھی بیان کر دیا. فرمایا وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین. اور ہم نے عاد اور ثمود کو ہلاک کر دیا. دو قوموں کے نام عاد اور ثمود. اور ان کی رہائش کے مقامات اے لوگوں تمہارے لیے ظاہر ہو چکے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں راستے سے روکا، حالانکہ وہ سمجھدار تھے. وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کر دیا. قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم ثمود، اور ان کی بستیاں تو اہل عرب جانتے ہیں. قوم ثمود جو ہے اس کی بستی جو ہے وہ وہاں پر مدائن صالح کے علاقے میں، اور قوم عاد کی جو بستی ہے یہ یمن کے علاقے میں. تو لوگوں کو پتہ تھا کہ وہاں کی حالت کیا ہے. پھر قارون، فرعون اور حامان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اب اللہ تعالیٰ سب کا اجمالی خلاصہ بیان فرماتا ہے. جتنی قوموں کا تذکرہ ہوا اب ان کا اجمالی خلاصہ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا. جسے بھی ہلاک کیا اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا. تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا جیسے قوم لوط، اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا جیسے قوم ثمود، اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا جیسے قارون، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا جیسے فرعون. اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا کہ اللہ جسے سزا دیتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے سزا دیتا ہے. بلا گناہ، بلا عذر، بلا وجہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا. دے تو مالک ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیتا نہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کسی پر زیادتی کرے، ظلم کرے. ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ حرکتیں وہ کرتے ہیں، گناہ وہ کرتے ہیں کہ خدا کا عذاب ان پر اترے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، قبر میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پیروی سے بچائے جن پر خدا کا عذاب آیا. جن پر خدا کا عذاب آیا ان قوموں کی پیروی اور ان جیسی حرکتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے پیچھے چلنے کی، اپنے محبوب بندوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.